بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، گزشتہ درس قرآن میں ہم نے سنا سورہ فاتحہ کے پہلے جز الحمد کی تفسیر، جس کو مفسرین کرام نے بڑی چھوٹے انداز میں بیان کیا اور مفسرین کرام کی کتابوں سے ہم نے آپ کو سنایا۔ آج ہم سنیں گے الحمدللہ کے اللہ، لفظ اللہ کیا ہے اور رب العالمین کی تفسیر۔ معزز سامعین کرام، لفظ اللہ یہ اللہ کے لیے اسم ذات ہے، کسی اور ہستی پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ فارسی کے خدا یا انگریزی کے گاڈ کی طرح اس میں نکرہ نہیں ہے کہ معبود واحد کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی بولا جا سکے۔ اس کی نہ جمع آئی ہے، نہ یہ کسی لفظ سے مشتق ہے، اور نہ اس کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں ممکن ہے۔ یہ صرف لفظ اللہ اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین میں رب العالمین میں رب کے معنی اور تربیت کی تعریف۔ پروردگار کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام رب بھی ہے، یعنی رب۔ لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مصالح کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے، یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ یہ لفظ یعنی لفظ رب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے، کسی مخلوق کو اضافت کے بغیر رب کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتا ہے۔ لفظ رب العالمین کا فائدہ: ہر قوم خدا کو صرف اپنا خدا تسلیم کرتی تھی، گویا خدا کی حیثیت محض قومی خدا کی رہ گئی تھی۔ بابل، مصر، ہند، یونان، روما، عرب وغیرہ کی مشرق قوموں کا ذکر نہیں، بنی اسرائیل جیسی موحد قوم بھی خدا کائنات ہونے کی پوری طرح قائل نہیں رہی تھی۔ قرآن نے ایک لفظ رب العالمین لا کر ان سارے مشرکانہ اور گمراہانہ عقائد کی تردید کر دی۔ مشرک قوموں کو سب سے زیادہ ٹھوکر صفت ربوبیت ہی کے سمجھنے میں لگی ہے۔ علماء کے گروہ نے کہا ہے کہ کلمہ الحمدللہ رب العالمین، یہ لفظ رب العالمین اور الحمدللہ یہ جو کلمہ ہیں یہ تمام کلموں سے افضل و اشرف ہے۔ عالم کی تعریف: رب العالمین میں العالمین کیا ہے؟ عالم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے خالق کا علم حاصل ہوتا ہو۔ عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ علامت ہے اسماء الہی اور صفات خداوندی کے لیے۔ عالم میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اسی کے کسی اسم کا مظہر اور آئینہ ہے۔ مومن و کافر اس کی شان اور انعام و انتقام کے مظہر ہیں۔ صاحب عزت اور صاحب ذلت اس کی شان تعز من تشاء و تذل من تشاء کے آئینے میں ہیں۔ عالم غیب اور عالم شہادت اس کے نامی ہو، والظاہر والباطن کے لیے آئینہ ہیں۔ العالمین کی تفسیر سنیے۔ العالمین عالم کی جمع ہے جس میں دنیا کی تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے اور ہوا اور فضا، برق و بارہ، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات سب ہی داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ جیسا یہ ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں اور اس کی نظام شمسی اور قمری اور برق و بارہ اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم ہو، اور اسی جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہوں جو اس عالم سے باہر کے خلا میں موجود ہوں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عالم سے باہر ایک لامتناہی خلا کا وجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،
امام رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ اس عالم سے باہر ایک اللہ متناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اس لامتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنائے رکھے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 ہیں، یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہے۔ اسی طرح حضرت مقاتل امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہیں۔ اس پر جو یہ شبہ کیا جاتا تھا کہ خلا میں انسانی مزاج کی مناسب ہوا نہیں ہوتی، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ اس عالم سے خارج خلا میں جو دوسرے عالم کے باشندے ہوں ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہو جو خلا میں زندہ نہ رہ سکے؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان عالموں کے باشندوں کے مزاج و طبائع، ان کی غذا اور ہوا یہاں کے باشندوں سے مختلف ہو؟ معزز قارئین کرام، وہ ذات جو رب ہے وہ حقیقت میں رب العالمین ہے، اور عالمین کے شمار کسی انسانی عقل کے بس میں نہیں۔ اس کی مخلوقات میں سے جو مخلوقات ہمارے سامنے ہیں اور جن میں سے ہر مخلوق کو ربوبیت کا فیضان پہنچ رہا ہے، ان میں سے صرف خشکی کی مخلوقات کو شمار کیا جائے تو یہ بھی ممکن نہیں چھ جائے کہ سمندر کی مخلوقات، آسمانوں کی مخلوقات، پہاڑوں کی مخلوقات اور ان جہانوں کی مخلوقات جن کے ناموں سے تو ہم کسی حد تک واقف ہیں لیکن ان کی حقیقت سے واقف نہیں، ان کا شمار کون کر سکتا ہے؟ اور پھر اگر ایک ایک چیز کو غور سے دیکھا جائے، مثلا ایک درخت کے اندر جڑ، تنا، چھلکا، گودا، پھول، پھل، شاخ، پتوں کے اندر رنگ و روغن، پھر تاثیر اور مزہ، اور پھر ان کی شکل و صورت، ان تمام کے اندر ایک جہان معنی موجود ہے جو ربوبیت کے فیضان کا اظہار کر رہا ہے، مگر اس کی حقیقت تک پہنچنا آسان نہیں۔ اسی طرح خود انسان کو اپنے جسم کے مختلف اعضاء کے اندر مختلف اعصاب اور پھر ہر ایک کی الگ الگ غذا، ان پر ہی غور کیا جائے تو حیرت و استعجاب کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ معزز سامعین کرام، تربیت عالم کا مضبوط اور محکم نظام قرآن کے اس مختصر جملے یعنی الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ اب تمام عالم اور اس کی کائنات پر نظر ڈالیے اور بچشم بصیرت دیکھیے کہ حق تعالیٰ نے تربیت عالم کا کیسا مضبوط اور محکم اور محیر العقول نظام بنایا ہے۔ افلاک سے لے کر عناصر تک، سیارات اور ستاروں سے لے کر ذرات تک، ہر چیز اس سلسلے نظام میں بندھی ہوئی ہے، اور حکیم مطلق کی خاص حکمت بالغہ کے ماتحت ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک پہنچتا ہے، اگر اس کی پوری حقیقت پر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تیاری میں آسمان اور زمین کی تمام قوتیں اور کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محنتیں شامل ہیں۔ سارے عالم کی قوتیں مہینوں مصروف خدمت رہی جب یہ چھوٹا سا ایک لقمہ تیار ہوا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اس میں غور و تدبر سے کام لے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لے کر زمین تک اپنی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ تو جس ہستی کو اس نے مخدوم کائنات بنا رکھا ہے وہ بیکار و بے ہدا نہیں ہو سکتی، اس کا بھی کوئی کام ہوگا، اس کی بھی ذمے کوئی خدمت ہوگی۔ معزز قارئین کرام، رب العالمین کا معنی سمجھیے۔ ربن یہ عربی زبان میں مالک کے معنی میں آتا ہے، پروردگار کے معنی میں آتا ہے، پالنے کے معنی میں آتا ہے، اور اللہ پاک تمام جہانوں کے مالک ہیں اور پالنے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ خدا پاک کے جاننے اور پہچاننے کے لیے یہ ایک عالم بلکہ اس کا ایک ذرہ بھی کافی ہے، لیکن عالم اتنے زیادہ اور بے شمار ہیں کہ ان کو دیکھ کر اگر کوئی کوڑ مغز بد باطن خدا پاک کو نہ پہچانے تو اس کی محرومی، بدنصیبی، جہالت کی بھی تردید ہے۔ جو بعض مخلوقات کو معبود مانتے ہیں اور خالق کو چھوڑ کر مخلوق و مملوک کے سامنے جبین نیاز رکھتے ہیں، مقاتل بن حیان نے فرمایا کہ عالم 80,000 ہیں، 40,000 خشکی میں اور 40,000 سمندر میں۔ حضرت وہب بن منبہ نے فرمایا کہ عالموں کی تعداد 18,000 ہے، لیکن صحیح بات وہ ہے جو جناب کعب الاحبار نے فرمائی کہ عالموں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے اپنے استدلال میں آیت تلاوت فرمائی ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔
معزز سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ ہی پرورش کرنے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ سارے جہانوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی اور پرورش کرنے والا بھی۔ اس نے صرف وجود ہی نہیں دیا بلکہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے اسباب بھی پیدا فرمائے، وہ رزق بھی دیتا ہے، کھلاتا پلاتا بھی ہے، ہر فرد تک رزق پہنچاتا ہے۔ جب کھانے والا رزق کھا لیتا ہے تو وہ اس رزق کو پچاتا ہے، جس سے جسم بڑھتا ہے، خون پیدا ہوتا ہے، رگوں میں دوڑتا ہے اور یہ سب بقائے حیات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جتنے بھی اسباب معاش اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمائے ہیں، ان سب سے شان ربوبیت اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ نئی نئی تحقیقات سے اجسام کے پلنے بڑھنے کے جو راز منکشف ہوئے ہیں، انسانی عقل و شعور کے لیے بہت حیرتناک ہے۔ زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کو دیکھا جائے، طرح طرح کے غلے، پھل اور میوے، مختلف سبزیاں، ترکاریاں وجود میں آ رہی ہے۔ انسان اور جانور ان کو کھاتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں۔ جس کا جو رزق مقرر ہے وہ اس کو ضرور پہنچ کر رہتا ہے۔ ایک بر اعظم کی پیدا شدہ چیزیں دوسرے بر اعظم کے لوگ کھا کر اور استعمال کر کر جی رہے ہیں۔ پالنے کے مفہوم میں صرف جسمانی غذائی ہی نہیں آتی بلکہ ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو زندگی اور بقا کا ذریعہ ہو۔ اجسام کی پرورش کے ساتھ روح کی پرورش بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو زندگی کے لیے اصل چیز ہے اور جو معیشت کے آلات اور اسباب ہیں اور جو جسم کے اعضاء اور جوارے ہیں، یہ سب پرورش کا ذریعہ ہے۔ قرآن حکیم نے انسانی آفرینش اور اس کے مقصد حیات کو اس آیت سے واضح فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو کسی کام کے لیے نہیں بنایا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تقریر مذکور سے معلوم ہوا کہ رب العالمین ایک حیثیت سے پہلے جملے الحمدللہ کی دلیل ہے کہ جب تمام کائنات کی تربیت اور پرورش کی ذمہ دار صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو حمد و ثنا کی حقیقی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین میں حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ ایمان کی سب سے پہلے رکن توحید باری تعالیٰ کا بیان بھی مؤثر انداز میں آ گیا ہے۔ رب کا مفہوم، رب کے ہر مفہوم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی رب ہے اور اس کی ربوبیت ناقابل تقسیم ہے۔ اس کا کوئی جز کسی معنی میں بھی کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ کائنات کا نظام ایک کامل مرکزی نظام ہے جس کو ایک ہی خدا نے پیدا کیا ہے، جس پر ایک ہی خدا کار فرما ہے، ایک ہی خدا فرما روائی کر رہا ہے، جس کے سارے اختیارات و اقتدارات کا مالک ایک ہی خدا ہے۔ نہ اس نظام کے پیدا کرنے میں کسی دوسرے کا کچھ دخل ہے، نہ اس کی تدبیر و انتظام میں کوئی شریک ہے اور نہ اس کی فرما روائی میں کوئی حصہ دار ہے۔ مرکزی اقتدار کا مالک ہونے کی حیثیت سے وہی اکیلا خدا تمہارا فوق الفطری رب بھی ہے، اخلاقی تمدنی اور سیاسی رب بھی وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارے سجدوں اور رکوعوں کا مرجع ہے، وہی تمہاری دعاؤں کا ملجا اور ماوا ہے، وہی تمہاری توکل و اعتماد کا سہارا ہے، وہی تمہاری ضرورتوں کا کفیل اور اسی طرح وہی بادشاہ ہے، وہی مالک الملک ہے، وہی شارع ہے، وہی قانون ساز ہے، وہی امر و نہی کا مختار کل بھی ہے۔ ربوبیت کی یہ حیثیتیں جن کو جاہلیت کی وجہ سے تم نے ایک دوسرے سے الگ ٹھہرا لیا ہے، حقیقت میں خدا کا لازمہ اور خدا کے خدا ہونے کا خاصہ ہے۔ انہیں نہ ایک دوسرے سے منفک کیا جا سکتا ہے، یعنی نہ انہیں الگ کیا جا سکتا ہے، نہ ان میں سے کسی حیثیت میں بھی مخلوقات کو خدا کا شریک ٹھہرانا درست ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا اسم ذات ہے پروردگار۔ یہ فوائد درس بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کا اسم ذات ہے۔ پروردگار کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام رب بھی ہے۔ عالم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے خالق کا علم حاصل ہوتا ہے۔ عالم میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا مظہر اور آئینہ ہوتا ہے۔ لفظ رب کا استعمال صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے، کسی مخلوق کو رب کہنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ پاک تمام جہانوں کے مالک ہے اور پالنے والے بھی ہے۔ رب کے ہر مفہوم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی رب ہے اور اس کی ربوبیت ناقابل تقسیم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔